السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے۔ پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے۔ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں ہم نے کہا کہ انشاءاللہ آج سے حج کی سیریز، حج اور عمرے کے بارے میں ایک مکمل سیریز ہم بنانے جا رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اس کو 6 ایپیسوڈ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک ایک ایپیسوڈ میں ایک ایک چیز بتاتے چلی جائیں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ یہ سیریز ہونے والی ہے۔ تو اس کے لیے ضرور ہم سے جڑے رہیں۔ سب سے پہلے آج کی بات کرتے ہیں۔ تو آج یہ پہلا ایپیسوڈ ہے، تو اس میں ہم 2 چیزوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ حج اور عمرے کی فضیلت، اس لیے کہ جو بھی انسان، کوئی بھی انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اوپر کیا ملنے والا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے تو اس میں پھر وہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز آج کے اس میں بیان ہوگی وہ حج اور عمرے کی فضیلت کے اوپر بیان ہوگی، اور سیکنڈ جو چیز ہوگی وہ حج اور عمرے کے جو سفر کے آداب ہیں، جن آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہمیں اس سفر کو کرنا ہے، وہ انشاءاللہ آج کے اس ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ تو 2 چیزیں آپ کے سامنے آج بیان ہونے والی ہیں۔ سب سے پہلے حج اور عمرے کی فضیلت ہے، اور دوسری جو چیز ہے وہ حج اور عمرے کے سفر کے آداب ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حج کی فضیلت کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس گھر یعنی بیت اللہ کا حج کیا اور کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کوئی فحش اور بیہودہ بات نہیں کی، تو گویا وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہوگا جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے کو ادا کرو، اس لیے کہ حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو، غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حج کے ارادے سے گھر سے نکلے اور اس کا درمیان میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے حاجی کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ اسی طرح سے جو کوئی عمرے کے لیے گھر سے نکلے اور اس کا انتقال ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کے لیے عمرے کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ اسی طرح سے ایک چوتھی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے اور مقبول حج کا بدلہ جنت ہے۔ اسی طرح سے ایک 5ویں روایت ملتی ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں عمرہ کرے، جو شخص رمضان میں عمرہ کرے تو وہ ثواب میں حج کے برابر ہے، یا وہ کہتے ہیں کہ یہ فرمایا کہ میرے ساتھ کیے ہوئے حج کے برابر ہے۔ یہ ہو گیا فضیلتوں کا بیان۔ اب چلتے ہیں سفر کے آداب کی طرف کہ ہمیں سفر کس طرح کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ مشورہ، تو ہمیں کسی دیندار شخص سے مشورہ کرنا ہے۔ دوسری چیز استخارہ کرنا ہے۔ استخارہ حج اور عمرے کے کرنے کے سلسلے میں نہیں ہے، وہ تو فرض ہو گیا، وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن استخارہ اللہ سے اس بارے میں ہوگا کہ ہمیں ترتیب کس طرح کرنی ہے، مطلب کون سے ٹور سے جانا ہے، کون سی مطلب اپنی ترتیب کیا بنانی ہے، کب کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اس سلسلے میں اللہ سے استخارہ کرنا ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا۔ چوتھی جو چیز ہے کہ کسی پر ظلم کیا ہو تو معاف کرانا۔ 5ویں جو چیز ہے کہ اگر قرض لیا ہو تو قرضے کو ادا کرنا، یا جو جس سے قرض لیا ہے اس سے مہلت کو بڑھا دینا۔ 6ٹھی جو چیز ہے کہ جن کا اس پر نان نفقہ واجب ہے ان کے لیے خرچ کا انتظام کر دینا، اس لیے کہ اب ہم جا رہے ہیں تو ایک مہینہ 40 دن، یا پھر عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو 15-20 دن تو بھی وہ پیکیج ہوتا ہے، تو اتنے وقت کے لیے اگر ہم اپنے اہل و عیال کو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو جن کا نان نفقہ اس پہ ضروری ہے ان کے خرچ کا انتظام کر جانا۔ 7ویں جو چیز ہے وہ وصیت نامہ لکھ کر اس پر گواہ رکھنا۔ 8ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ والدین کو، رشتہ داروں کو اور اپنے 2 احباب کو خوش کرنا۔ 9ویں جو چیز ہے وہ شوہر کا بیوی کے ساتھ میں جانا۔ 10ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ خالص حلال مال کے ذریعے سے ہم یہ سفر کریں اور اس فرض کو ادا کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ حرام مال سے
حج اور عمرہ تو ادا ہوگا، لیکن جو ثواب رکھا گیا ہے نا کہ گویا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آج ہی کے دن اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، تو یہ ثواب اس کو حاصل نہیں ہوگا، البتہ حج اور عمرہ ادا ہو جائے گا۔ 11ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ اپنے ساتھ کچھ زائد پیسے لے لینا، تاکہ وہاں پہ اگر کوئی ضرورت مل جاتا ہے تو اس کی مدد کر سکیں۔ 12ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ تمام کاموں میں ہم شان و شوکت کو نہ دیکھیں، بلکہ تواضع اور انکساری کو مد نظر رکھیں، اور کھانے پینے میں زیادہ بھی باریکی سے کام نہ لیں۔ 13ویں جو چیز ہے وہ سفر میں اپنے ساتھیوں کا خیال رکھنا ہے، کسی پر غصہ نہیں کرنا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، کسی سے کچھ تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس سے عفو درگزر کا معاملہ کرتے رہنا ہے۔ 14ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ اخلاص کے ساتھ اس عمل کو ہمیں کرنا ہے، شہرت اور دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جاوے، اس لیے میں حج اور عمرہ کر رہا ہوں۔ 15ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ گھر سے نکلنے کا ارادہ ہو تو گھر میں ہی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 2 رکعت ہے نا سفر کی، یہ گھر والوں کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے۔ 17ویں جو چیز ہے وہ یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ سب سے پہلی جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اور پھر جب سواری پر جب سوار ہو تو یہ دعا پڑھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل۔ پھر الحمدللہ اور اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر یہ دعا پڑھے سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ نمبر 17 جو ہے وہ یہ کہ سفر میں نمازوں کا خیال رکھنا ہے، ہو سکے تو باجماعت ادا کرنا ہے، اور اسی طرح سفر میں سنت نمازوں کو بھی بسہولت ادا کرتے رہنا ہے۔ نمبر 18 جو ہے وہ یہ کہ سارے سفر میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، 2 احباب کے لیے دعائیں کرتے رہنی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس میں ہے مظلوم کی بد دعا، والدین کی دعا اولاد کے حق میں، اور تیسری ہے مسافر کی دعا۔ تو اس لیے سفر میں دعاؤں کا جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اور 19واں جو ہے وہ یہ کہ سفر میں اپنے حج اور عمرے کی جو کتابیں ہیں، مسائل وغیرہ کی، دعاؤں وغیرہ کی، اس کو اپنے ساتھ میں رکھیں۔ اور 20واں جو ہے وہ یہ کہ کچھ روز پہلے سفر سے تھوڑی ورزش وغیرہ کر لے، تاکہ وہاں پر جا کر اچانک میں تھکنا ہو تو اس سے بہتر ہے کہ تھوڑی باڈی کو بھی وہ عادت سی ہو جاوے کہ تھوڑے تھکنے اکنے کی۔ البتہ حج کے ایام سے پہلے زیادہ نہ تھکے تاکہ حج میں کہیں کمزوری واقع نہ ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فضیلتوں کو اور اسی طرح حج کے سفر کے، عمرے کے سفر کے آداب کو بیان کیا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے اور پسند بھی آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور اسی طرح سے باقی کے ایپیسوڈ کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یہ جو یہاں پہ لال کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا، وہ دبا دیں۔ اور انشاءاللہ اگلا جو ایپیسوڈ ہوگا وہ عمرے کے بیان کے سلسلے میں ہوگا، کیا حکم ہے، ارکان کتنے ہیں، اور عمرے کے اعمال کی تفصیل ہوگی، اور اس میں ہم اس چیز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے کہ جو عمل جیسے طواف وغیرہ یا حج وغیرہ میں ہوتا ہے تو اس کا تفصیلی جو طریقہ ہوگا وہ عمرے کے ہی اس میں بیان کر دیں گے، حج میں پھر وہ تفصیل سے بیان نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی عمرے کے بیان کو اور عمرے کے اعمال کی تفصیل کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملیں گے انشاءاللہ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔